أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الاحقاف، رکوع نمبر 3، پارہ نمبر 26. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب عليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. سورۃ الاحقاف، رکوع نمبر 3. اس رکوع کے اندر حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کا قصہ اور واقعہ بیان کیا گیا ہے. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور ذکر کرو عاد کے بھائی کا، یاد کرو عاد کے بھائی. تو قوم عاد کے بھائی سے مراد حضرت ہود علیہ السلام ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، سورۃ الاعراف کے اندر ہے. اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام، جناب ہود علیہ السلام. تو یہاں بھائی سے مراد ہے انسانی بھائی، انسانی اور علاقے کا اور برادری کا بھائی. دین، ایمان اور اسلام کی اخوت یہاں نہیں، اس لیے کہ وہ اسلام یا ایمان کو قبول ہی نہیں کر رہے تھے اور کلمے سے انکار کر رہے تھے. تو اخا سے مراد بھائی انسانی. تو انسانیت بھی ایک بھائی ہے. تو جو غیر مسلم لوگ ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہمارا ان سے تعلق ہے. انسانیت کے اعتبار سے ہم کوشش کریں گے ان کے لیے دین کی طرف لائیں، اسلام کی طرف، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچائے.
تو یہ ہے انسانیت جس کا درس قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب آپ نے ڈرایا اپنی قوم کو احقاف میں۔ احقاف یہ جمع ہے ہکفن کی۔ ہکفن کہتے ہیں ریت کا پہاڑ، پتھر کا پہاڑ نہیں، ریت کا، اسے کہتے ہیں ہکفن، اور اس کی جمع الاحقاف۔ اسی سے اس سورت مبارک کا نام ہے سورۃ الاحقاف، کہ اس علاقے کا نام یہ تھا احقاف۔ بڑی زرخیز زمین تھی یہ، یمن کے مشرق میں حضرموت کا علاقہ جو عرب کا صحرائے اعظم، ربو خالی اس کو کہا جاتا ہے۔ نقشے پر دیکھیں گے تو لکھا ہوگا ربو خالی، اس میں کوئی آبادی نہیں کسی قسم کی، بس ریت ہی ریت ہے، ریت کے پہاڑ ہیں۔ کبھی وقت تھا یہاں بڑی ترقی تھی، چشمے، باغات، مال مویشی کثرت کے ساتھ، لیکن جب عذاب آیا تو ریت ہی ریت، آج تک ریت ہی ریت ہے، ریت کے پہاڑ ہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی چشمہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی انسان نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی ہے، ربو خالی۔ نقشے پر دیکھیں گے وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، اور تحقیق گزر گئے النذر کئی ڈرانے والے، من بین یدیہ آپ سے پہلے، ومن خلفہ اور آپ کے بعد، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ تم عبادت کرو، نہ بندگی کرو سوائے اللہ کے۔ جو پہلے ڈرانے والے تھے انہوں نے بھی یہ کہا، جو بعد میں تھے انہوں نے بھی یہی کہا۔ تمام اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر اسی بات کی دعوت دیتے رہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ بندگی کرو سوائے اللہ کے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک پیارا فرمان ہے کہ جب دعا کرو تو پہلے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، ان کی جو دعا ہے وہ بعد میں کریں، مؤخر کر دیں، پہلے اپنے لیے بعد میں دوسروں کے لیے۔ یہ دعا کا سلیقہ اور طریقہ ہے۔ تو عزیز بھائیوں، جب دعا شروع کریں تو سب سے پہلے اپنے لیے کرنی ہے، دوسروں کے لیے بعد میں۔ چنانچہ حدیث پاک میں نبی کریم کی پیاری دعا ہے، یرحم اللہ، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، علینا ہم پر، و اخا عاد، اور عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام پر۔ اس دعا کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے دعا فرمائی ہے، بعد میں حضرت ہود علیہ السلام کے لیے۔ تو جب بھی دعا کریں تو سب سے پہلے اپنے لیے، بعد میں دوسروں کے لیے۔ کسی بھی انسان کے لیے دعا کرنی ہے نا تو اس کو بعد میں کرنا ہے، پہلے اپنی دعا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3852۔ تو یہ طریقہ ہے، اس کے اندر بھی پیارے رسول علیہ السلام نے یہی نام لیا، اخا عاد، عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، انہوں نے کہا، ان کفار نے، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دے، لتأفکنا، تاکہ تو ہٹا دے ہمیں ہمارے معبودوں سے۔ ہماری ذہن سازی کرتا ہے، ہمارے ذہن تو تبدیل کرتا ہے، ہماری سوچ بدلتا ہے، اس لیے آیا ہے۔
ہمارے ذہن بدلنے کے لیے یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پس لے آ تو ہمارے پاس بِمَا تَعِدُنَا، جو تو ہمیں وعدے دیتا ہے، دھمکی دیتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں سے ہو۔ تعیدنا، ہمیں دھمکیاں دیتا ہے، عذاب آئے گا، پکڑے جاؤ گے، لے آ ہمارے پاس۔ قال، فرمایا جناب ہود علیہ السلام نے، انما العلم عند اللہ، یقیناً علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ عذاب کب آئے گا اور کس شکل میں آئے گا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، کب آئے گا، کس شکل میں آئے گا۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں تمہیں پہنچاتا ہوں، أُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، جس چیز کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ میرا کام ہے پیغام پہنچانا اور ڈرانا، عذاب لانا میرا کام نہیں ہے، نہ اس کا وقت میرے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو قوم جہالت برتنے والے، جاہل، جہالت والے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، پس جب انہوں نے دیکھا ہو اس عذاب کو، ہو کی ضمیر عذاب کی طرف، جب انہوں نے دیکھا عذاب کو، عارضاً بادل کی صورت میں، عارض کا معنی بادل، بادل کی صورت میں، مستقبل اودیتہم، ان کی وادیوں کا رخ کیے ہوئے، اودیہ وادیاں، مستقبلہ رخ کرنے والا، آنے والا، آنے والا، وہ بادل جو ہے آ رہا ہے ان کی طرف، وہ سمجھتے ہیں کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی اس علاقے میں، کہ بادل ہے تو بارش ہوگی اور ہریالی ہوگی، سبزہ ہوگا، اصل میں وہ بادل کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا۔ بادلوں کو دیکھا، بڑے خوش ہوئے، قالوا ھذا عارض ممطرنا، انہوں نے کہا یہ ہے بادل، عارض بادل، ممطرنا جو ہم پر مینہ برسانے والا ہے، بل هو ما استعجلتم به، بلکہ یہ وہ ہے جو تم نے جلدی مانگا تھا، جلدی، مستعجلتم به ریح فیها عذاب علیم، ہوا ہے، آندھی ہے، ریح آندھی ہے، اس میں عذاب ہے، دردناک آندھی ہے۔ بارش جب نہیں ہوئی تھی تو کافی عرصے سے دعائیں کر رہے تھے، تو حضرت ہود علیہ السلام بھی فرما رہے تھے، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اے میری قوم استغفار کرو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو اس کی طرف، وہ بھیجے گا تم پر بارش، مدرارا موسلا دھار، زیادہ بارش برسائے گا، وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، وہ تمہیں قوت کے ساتھ اور قوت زیادہ دے گا اور مجرم بنتے ہوئے منہ نہ موڑو۔ سورہ ہود ہے، آیت نمبر 52۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب بھی آپ کی زندگی مبارک میں کوئی بادلوں کا موسم ہوتا تو آپ ڈر جاتے، بڑا آپ کے دل میں ڈر پیدا ہوتا، کبھی کمرے کے اندر جاتے
کبھی باہر، اور دعائیں مانگتے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جب ہوا چلتی ہے، بادل آتے ہیں تو یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک خیرہا، اے اللہ میں اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، وخیر ما فیہا، اور خیر جو اس کے اندر ہے، وخیر ما ارسلت بہ، اور اس چیز کی خیر جس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے۔ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ، اللہم انی اعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ جب بادل، ہوا، اے اللہ میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور اس چیز کے شر سے جو اس کے اندر ہے، اور اس شر سے جس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے۔ یہ آپ دعا پڑھتے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا حتی ارا منہ لہواتہ، آپ علیہ السلام زیادہ نہیں ہنستے تھے کہ آپ کے گلے مبارک کے اندر جو لٹکا ہوا گوشت ہوتا ہے وہ نظر آ جائے، ایسا نہیں کبھی ہوتا تھا۔ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا حتی ارا منہ لہواتہ، انما کان یتبسم، آپ صرف تبسم فرماتے تھے۔ سو بھائیو اچھی طرح سن لو، زیادہ منہ کھول کے ہنسنا یہ خلاف سنت ہے، نبی کریم کا طریقہ نہیں، آپ کی سیرت نہیں۔ اذا رأى غیما او ریحا، جب آپ دیکھتے بادل کو یا ہوا کو، تو عرف فی وجہہ، آپ کے چہرے مبارک پہ پریشانی نظر آتی۔ ہر بندہ جب بارش دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ بارش ہوگی، فائدہ ہوگا، لیکن نبی کریم علیہ السلام پریشان ہو جاتے۔ عرف ذلک فی وجہہ، قالت یا رسول اللہ ان الناس اذا رأوا الغیم فرحوا، تو اماں جی عائشہ فرماتی ہیں میں نے سوال کیا، اے پاک پیغمبر علیہ السلام، لوگ بارش کا موسم دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ کبھی اندر جاتے ہیں، کبھی باہر نکلتے ہیں۔ رجاء ان یکون فیہ المطر واراک اذا رأیتہ عرف فی وجہک الکراہیہ، فقال یا عائشہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو، جس طرح قوم عاد پہ آیا تھا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر اس چیز کا بھی ڈر ہے اور خطرہ ہے، اس لیے میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ عذب قوم بالریح، ایک قوم کو عذاب دیا گیا آندھی کے ساتھ، وقد رأى قوم العذاب فقالوا، ایک قوم نے عذاب کو دیکھا تو انہوں نے کہا ھذا عارض ممطرنا، پھر یہی آپ تلاوت فرماتے کہ یہ بادل ہے، ہم پہ بارش برسائے گا، تو نہ وہ بادل تھا نہ وہ بارش تھی، اس کے اندر تو عذاب الہی تھا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب الہی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4828۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم الریح والغیم عرف ذلک فی وجہہ، جب بادل کا، ہوا کا موسم ہوتا تو پریشان ہو جاتے۔ اقبل و ادبرا، کبھی آپ آگے جاتے کبھی پیچھے جاتے۔ اقبل و ادبرا فاذا مطرت سر بہ، جب بارش ہوتی تو آپ خوش ہوتے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، عذاب نہیں، پکڑ نہیں۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 899۔ تو یہ شکل ظاہر طور پر بادل کی تھی جو اس قوم کی طرف آ رہا تھا، اصل میں اس کے اندر عذاب تھا، عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں، سورہ ہود میں، اور آگے پھر 29ویں پارے میں سورۃ الحاقہ کے اندر
الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ وہ ہو کر رہنے والی، کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ ہو کر رہنے والی کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم سمود نے اور قوم عاد نے جھٹلا دیا کھٹکھٹانے والی کو، قیامت کو۔ تو جس طرح دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے نا، اس طرح قیامت ہر آدمی کے کان پہ کھٹکھٹائے گی۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، جو قوم عاد تھے وہ تو ہلاک کیے گئے حد سے بڑی ہوئی آواز کے ساتھ، آواز بہت زیادہ تھی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور جو قوم عاد تھی وہ سخت ٹھنڈی، سرسرن سخت ٹھنڈی اور شدید تیز ہوا کے ساتھ ہلاک کیے گئے۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، اللہ پاک نے مسخر کیا اس ہوا کو 7 راتیں اور 8 دن، 8 دن حسوما، لگاتار مسلسل بغیر کسی وقفہ کے۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی، مردے پڑے ہوئے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کہ وہ اس طرح ہیں جیسے کھجور کے گنے ہوئے تنے ہیں، گرے ہوئے تنے کھجور کے، بڑے قداور تھے، قد ان کے بڑے لمبے تھے۔ ہوا آتی اور اٹھا کر اوپر لے جاتی، بہت اوپر لے جا کر نیچے پٹخ کر گرا دیتی۔ جب نیچے گرتے تو گردن کٹ کے الگ ہو جاتی اور جسم الگ ہو جاتا، جسم الگ ہو جاتا اور گردن کٹ جاتی، اور دماغ جو ہے وہ سر سے نکل کے باہر آ جاتا۔ اتنی شدت کے ساتھ وہ ہوا پٹخ کے مارتی، اور بڑے بڑے لمبے قد، اور کچھ لوگ جو کمرے کے اندر چلے جاتے، دروازہ بند کر لیا ہے، عام ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب ہوا تیز ہے دروازہ بند کر لیا ہے، دروازہ بند ہے تو اندر محفوظ ہو گئے، تو وہ ہوا ایسی تھی جتنی باہر ہے نا اتنی اندر ہے کمرے کے اندر۔ اگر کوئی کمرے میں چھپ جائے، کوئی تہہ خانے کے اندر چھپ جائے تو وہاں سے بھی کھینچ کے لے آتی ہے۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ کسی انسان کو اندر جائے تو ہوا سے بچت ہو جائے، ایسا نہیں۔ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا، وہ ہلاک کرتی ہے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، پس وہ ہو گئے لا یرا، نہیں دیکھا جاتا، الا مساکنہم، مگر ان کے مکان، مکان تو ان کے نظر آ رہے ہیں لیکن رہنے والا کوئی نہیں۔ ان مکانوں کے اندر جو رہائشی ہیں وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو چکے ہیں اور ان پہ عذاب آ چکا ہے۔ لا یرا الا مساکنہم، صرف ان کے مکان ہی نظر آتے ہیں، جو رہنے والے ہیں وہ برباد ہو چکے ہیں۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، جہاں پر بھی نون کے اوپر شد آئے تو غنہ کریں لازمی طور پر، اور اس طرح قرآن کریم کی تلاوت کے اندر حسن اور نکھار پیدا کریں جہاں بھی نون پر شد آئے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں ان چیزوں میں قدرت دی جن میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی۔ مکنا، نہیں ہم نے قدرت دی تم کو، تم سے مراد اہل مکہ، مشرکین مکہ،
اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جتنی طاقت قوم عاد کو دی تھی نا، جتنے لمبے ان کے قد تھے، تو اتنی طاقت تمہیں تو نہیں ملی، نہ اتنے قد ہیں، نہ تمہاری اتنی ترقی ہے، نہ اس قدر ہریالی ہے، اور جتنی نعمتیں ان کے پاس تھیں تمہارے پاس نہیں ہیں۔ مکناکم، نہیں ہم نے قدرت دی تم کو، مکہ والوں کو، فیہ اس قوت میں، وجعلنا لہم سمعا وابصارا وافئدہ، اور بنایا ہم نے ان کے لیے سمعا و ابصارا، کان اور آنکھیں، و افئدہ اور دل، کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، دل بھی ہیں، لیکن اپنے کانوں سے حق بات سنتے نہیں، اپنی آنکھوں سے حق بات دیکھتے نہیں، اپنے دلوں سے حق بات سنتے نہیں، غور نہیں کرتے دلوں سے، وافدہ، نہ کانوں سے سنتے ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نہ دلوں کے ساتھ غور و فکر کرتے ہیں۔ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم، پس نہیں کفایت کی ان سے سمعهم، ان کے کانوں نے، ولا ابصارهم، اور نہ ان کی آنکھوں نے، ولا افئدتهم من شیء، اور نہ ہی ان کے دلوں نے کچھ بھی کام نہیں آئے۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب وہ انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وحاق بہم ما كانوا به یستہزئون، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا بیان یہاں پر مکمل ہو گیا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ احکم الحاکمین نے وہ جنوں کا واقعہ، جب انہوں نے قرآن پاک سنا اور توحید کو قبول کر لیا، صرف ایک بار سنا غور سے، تو اللہ تعالیٰ نے کایا ہی پلٹ دی۔ تو یہ جو پورا رکوع ہے، اصل خطاب اہل مکہ سے ہے کہ دیکھو کیسے وہ لوگ تھے قوم عاد، بڑے بڑے قداور، جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی۔ تو اس طرح تم پہ بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا کہ یہ علاقے ایسے ہیں جو تمہارے قریب ہیں۔ یمن جو ہے یہ علاقہ حضرت ہود علیہ السلام کا مکہ مکرمہ سے قریب ہی ہے۔ اسی طرح شمال کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کا علاقہ، اور اس سے آگے حضرت شعیب کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا، یہ شمال کی پٹی میں، اور جناب ہود علیہ السلام یہ جنوب کی طرف یمن کے علاقے میں۔ یہ تمہارے قریب ہی اللہ کے نبی گزرے ہیں، اور ان تمام نبیوں کے واقعات اہل مکہ کے اندر مشہور تھے، عام لوگ جانتے تھے، ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ انہی واقعات کا تذکرہ کر کے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام اہل مکہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، اس میں اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے سوال ہوا کہ آپ کے کچھ بال سفید ہو رہے ہیں، فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا، سورہ ہود نے، جو ہود علیہ السلام کا قصہ ہے، اور اس سے ملتی جلتی دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اس لیے میرے بالوں کے اندر سفیدی آ گئی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس
ونعوذ بك من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.